پیدائش ہے تو فرشتے کیا کہنے لگے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ جب خلیفہ بنانے کی اللہ نے بات کی تو یہ فرشتے کہنے لگے یا رب العالمین یہ تو فساد کرے گا، یہ تو خون بہائے گا، کیا تعریف کے لیے ہم کم نہیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہونے کے باوجود فرشتوں کے ساتھ مشورہ فرما رہے ہیں۔ یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مشورہ اچھی چیز ہے، بھائیوں سے، دوست سے، احباب سے، فیملی کے لوگوں سے، بیوی سے، بچوں سے مشورہ کرنا چاہیے بندے کو۔ جب آپ نے شادی کرنی ہے، کسی بیٹے کی بیٹی کا رشتہ طے کرنا ہے، تو آپ ان کو بٹھا کے اعتماد میں لیں جو دوسرے لوگ ہیں۔ اگر بیٹی ہے تو اس کو حدیث پاک ہے باپ علیحدہ سے تنہائی میں پوچھے گا، باپ بیٹی کو پوچھے گا۔ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئی، یہ جوان کنواری عورت تھی۔ یا رسول اللہ، میرے باپ نے میرا رشتہ فلاں جگہ پہ زبردستی کر دیا ہے اور میرا نکاح کر دیا فلاں آدمی کے ساتھ، میں اس کو پسند نہیں کرتی۔ غور سے سنیں بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جا میں تیرا نکاح اس کے ساتھ باطل کرتا ہوں، فسخ کرتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے بھائی، جس نے زندگی گزارنی ہے تم اس سے نہیں پوچھ رہے۔ تمہارے پیغمبر کا اسوہ بھی موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بھیج دیا۔ ایک اور موقع پہ ایک اور عورت آئی، یہ طلاق یافتہ عورت تھی، یہ بھی آئی، یا رسول اللہ میرے باپ نے میری مرضی کے خلاف میرا کہیں پہ نکاح کر دیا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اگر تو چاہے تو نکاح کو بحال رکھ، اگر تو چاہے تو ختم کر دے، فسخ کر دے، یہ تیرا اختیار ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یعنی یہ طلاق یافتہ عورت تھی۔ یہ حدیث کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے کہ جو طلاق یافتہ عورت ہے اس کو ولی کی ضرورت نہیں ہے شادی کرنے کے لیے، وہ اپنی ولایت خود ہے۔ لیکن جو کنواری بچی ہے اس کا نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوگا۔ یہ جو کورٹس میں، عدالتوں میں بھاگ کے لوگ نکاح کر لیتے ہیں، یہ شرعی طور پہ یہ مناسب نکاح نہیں ہے۔ رجسٹرار اس کو درج کر لیتا ہے، جج بیان لے لیتا ہے، مولوی صاحب نکاح پڑھا دیتے ہیں، تو ولی موجود نہیں ہے جی۔ تو دیکھو یہ وہ لوگ بھی مانتے ہیں جن کے ہاں ولایت کا تصور ہی نہیں ہے، ویسے وہ سارا سال ولیوں کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، ولی بڑی چیز ہوتا ہے، لیکن یہاں بھی وہ ولایت کا تصور لیتے ہیں۔ یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں ولی کے بغیر نکاح کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو بہرحال میں یہ مسئلہ بیان کر رہا تھا کہ یہ بھی حدیث پاک ہے کہ بیٹی سے اس کا باپ پوچھے گا کہ بیٹا میں فلاں شخص سے تیرا رشتہ کر رہا ہوں اور وہ فلاں حسب نسب کا آدمی ہے اور یہ اس کا کاروبار ہے، یہ اس کا روزگار ہے۔ باپ جس طرح سے طریقے سے بات کرے گا، کیونکہ حدیث پاک کے تحت ماں کو نہیں حکم، باپ کو حکم ہے۔ اور اس صورتحال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ عورت، وہ لڑکی خاموش رہتی ہے تو اس کی خاموشی کو رضامندی ہی تصور کیا جائے گا، لیکن پھر بھی اس کو وقت دیا جائے گا۔ اب یہ بھی مسئلہ موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم کسی عورت سے نکاح کرنا چاہو تو جب تک تم جس چیز کی وجہ سے اس عورت سے نکاح کرنا چاہ رہے ہو، جب تک تم اس چیز کو دیکھ نہ لو تم اس سے نکاح نہ کرو۔ دیکھنے کی اجازت ہے ایک نظر میں۔ اور ایک صحابیہ کا بھی واقعہ ہے کہ وہ بھی ایک رشتے کی بات آئی تھی تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے بھی پھر ایک نظر دیکھا اپنے جو ہے وہ ہونے والے منگیتر کی طرف، اور یہ یہاں سے پھر بڑے مسائل سے بندہ بچ جاتا ہے۔ بہرحال یہ شریعت کے مسائل ہیں، ان پہ کسی حد تک جو ہے وہ بندے کو عمل کر لینا چاہیے، اور یہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، یہ بہرحال والدین کو اس طرف تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے، چونکہ نازک معاملہ میں اس کو زیادہ نہیں کھولتا۔ تو فرشتوں نے کیا کہا کہ یا اللہ یہ تو فساد کرے گا، تو انسان کو بنانا چاہ رہا ہے، یہ تو فساد کرے گا، زمین پہ جا کے خون بہائے گا،
اب یہ مادے کے اندر ایک خصوصیت ہے کہ یہ جہاں پہ بھی جاتا ہے یہ جگہ گھیرتا ہے، فساد کرتا ہے۔ آپ کسی جانور کا گوشت رکھیں تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں یا 1-2 دن کے لیے، اس میں کیڑے پڑ جائیں تو وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر فساد شروع ہو جائے گا، کیڑے آنا شروع ہو جائیں گے۔ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ جلدی کرو بھائی، میت خراب ہو جائے گی، جلدی جلدی دفن کرو، جلدی جلدی جنازے کا اعلان کرو۔ کیوں؟ رشتہ دار دیکھتے ہیں، دوست گھر والے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یار پیٹ پھول رہا ہے جلدی کرو۔ یہی ہے نا انسان کا اینڈ، پیٹ پھول رہا ہے۔ جتھے ساری عمر گزاری ایک رات رکھن نو بھاری، ایک دوجے نو آکھن سارے چھتی کرو تیاری۔ جی جس گھر میں عمر گزاری ہے آج وہاں لمحے گزارنے بھاری پڑ رہے ہیں۔ فکر ہے ہر ایک کو، اس کو جلدی ذمہ داری کو اتارے۔ تو انسان کا بھی جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے، کچھ دیر کے بعد پھولنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی جسم کے اندر فساد آنا شروع ہو جاتا ہے۔ چونکہ مادہ ہے نا، تو مادہ فساد پیدا کرتا ہے۔ اب جو فرشتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ تو فساد کرے گا۔ تو مجھے بتاؤ، کیا فرشتے غلط بات کر رہے تھے؟ فرشتوں کی بات غلط تھی؟ نہیں، لیکن پھر بھی اللہ فرما رہے ہیں قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ بات وہ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ اللہ کیا جانتا تھا؟ دیکھیں، انسان کے 2 جسم ہیں، ایک اس کا یہ مادی جسم ہے اور ایک اس کا روحانی جسم ہے۔ جو روحانی جسم ہے یہ زیادہ طاقتور ہے، یہ زیادہ طاقتور ہے مادی جسم کی نسبت۔ میں ابھی آپ کو مثالیں دوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ انسان کی اصل طاقت اس کا یہ مادی جسم نہیں، اصل طاقت اس کا روحانی جسم ہے۔ اسی لیے روزے کا نظام دیا گیا کہ تمہاری جو روحانی جسم ہے، جس کو تم 11 مہینے بھول چکے ہو، جس کو تم نے گندا کر لیا ہوا ہے، جس کو تم نے آلودہ کر لیا ہوا ہے، جس کا تم نے جو ہے تشخص پامال کر دیا ہوا ہے، اب یہ 1 مہینہ میں تمہیں دے رہا ہوں، اس میں نماز پڑھو، تراویح پڑھو، قیام اللیل کرو، ذکر کرو میرا، افطاری کرو، سحری کرو، بھوک پیاس کو برداشت کرو، اور تمہیں وہ روحانیت جو ہے وہ واپس مل جائے گی۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، اصل جو طاقت ہے وہ کیا ہے؟ روحانی جسم ہے۔ وہ کیسے؟ کہ فرشتے تو بات ٹھیک کر رہے تھے، لیکن ایک دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو ٹھیک کر دوں گا، ڈھانچہ پڑا ہوا آدم علیہ السلام کا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح کو داخل کر دوں گا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اب تم سجدے میں گر جانا۔ پہلے سجدہ نہیں کروایا، جب اپنی طرف سے روح داخل کروائی ہے تو پھر سجدہ کروایا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو یہ اللہ نے اپنی طرف سے اس میں روح رکھی ہے، کمال اس کے اندر ہے۔ اور اس کی میں دوسری آپ کو مثال دیتا ہوں۔ میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ جب یہ جسم گلنا شروع ہو جائے گا، جب یہ روح نکل جائے گی، جب تک روح ہے میں چل رہا ہوں، پھر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، گھر والوں کو پیسے کما کے دے رہا ہوں، جو ہی میری روح نکلی میں گھر والوں کے لیے بیکار، ماں باپ کے لیے بیکار، اولاد کے لیے بیکار۔ بھائی اب بھی تو وہی جسم ہے، وہی میرے ہاتھ ہیں، وہی میرا جسم ہے، وہی میری آنکھیں ہیں، صرف ایک روح نکلنے سے اتنا بڑا فرق پڑ گیا کہ اب یہ مجھے رکھ نہیں سکتے، رکھنے کو تیار نہیں، اب یہ مجھے مٹی کے نیچے دبا دیں گے۔ تو پتہ چلا یہ جو اصل جو کمال ہے اس کے اندر، وہ یہ مادی جسم کے اندر نہیں ہے، اصل کمال وہ تمہاری روح ہے جو اس مادی جسم کے اندر رکھی گئی ہے۔
جب تک تمہارے اندر یہ موجود ہے، تمہارا زندگی کا میلہ لگا ہوا ہے. جو ہی یہ نکل جاتی ہے، اب تم سے عبادت بھی اٹھ گئی، ذکر بھی اٹھ گیا، شریعت کے حکام بھی اٹھ گئے. اب تم نیکی کر سکتے نہیں، اب تم دوسروں کے محتاج ہو. تو یہ کیسا اللہ نے، یعنی یہ روح کی آپ طاقت کا اندازہ کریں. ورنہ وہی میرا جسم ہے، گل سڑ نہیں رہا. گوشت کا رکھو دو دن 3 دن کسی جگہ پہ فریزر کے علاوہ، تو وہ اس میں کیڑے پڑ جائیں گے. لیکن یہ میرا بھی تو گوشت ہی ہے، آپ کا بھی تو گوشت ہی ہے، اس میں کیڑے کیوں نہیں پڑ رہے اب؟ کیونکہ اللہ نے وہ جو کمال ہے، وہ جو روح ہے، وہ آپ کے اندر رکھی ہوئی ہے. اب جو لوگ اس روح کی حفاظت، اس کا مطلب ہے کہ روح جو ہے یہ جسم کو محفوظ رکھتی ہے، کیڑے پڑنے نہیں دیتی. تو جو لوگ اپنی روح کی حفاظت کرتے ہیں پہلے دن سے لے کے آخری وقت تک، ان کی روح نکل بھی جائے تو ان کا جسم نہیں گلتا. یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اگر روح کے اندر اتنی زیادہ طاقت ہو کہ تمہارا مادی وجود اکیلا رہ جائے، روح نکل جائے، لیکن روح کے اثرات بہرحال پھر بھی جسم پہ رہتے ہیں. یہ حدیث پاک ہے نا، بندہ جب نہلاتے ہیں، جنازہ پڑھاتے ہیں، تو وہ روح دیکھ رہی ہوتی ہے اس منظر کو، اور جب قبرستان کی طرف لے کے جاتے ہیں تو وہ کہتی ہے ہائے مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو. تو روح کے جو اثرات ہیں یہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ آپ کے جسم پہ رہتے ہیں. تو جب یہ نکل بھی جاتی ہے تو جن لوگوں نے اس جسم کے ساتھ روح کو اچھے طریقے سے رکھا ہوتا ہے، اور روح نکلنے کے بعد بھی ان کا جسم خراب نہیں ہوتا. اس کی شیخ سعدی نے ایک بہت اچھی مثال دی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روح ہے نا یہ سوار ہے، اور جو جسم ہے یہ سواری ہے. روح کیا ہے اور جسم کیا ہے؟ سواری کا مقصد ہوتا ہے منزل تک لے کے جانا. سواری مقصود نہیں ہوتی. مقصود کیا ہوتی ہے؟ منزل. کیا؟ منزل مقصود ہوتی ہے. سواری مقصود ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے ہم ساری توجہ سواری پہ لگا دیتے ہیں، منزل پہ توجہ. اب منزل پہ لے کے کس نے جانا ہے؟ سواری کو مجھے بتائیں. سوار نے. سوار کو رستہ آتا ہوگا. بھائی ایک ڈرائیور ہے، آپ نے لاہور جانا ہے، آپ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ کا یہ یقین اور اعتماد ہے کہ اس ڈرائیور کو لاہور کے راستے کا پتہ ہے. اگر اس کو پتہ ہی نہ ہو تو کیا وہ منزل تک پہنچا سکتا ہے؟ تو جب نہیں پتا تو کیا کرے گا؟ پوچھے گا. کیا کرے گا؟ بھائی یہ رستہ کدھر نو جانا ہے؟ بھائی میں لاہور جانا ہے. لوگ پوچھتے ہیں نا. تو جب تمہاری روح بھٹک جاتی ہے اصل منزل سے، تو اسی لیے تو وہ کریم فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھ لو نا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کہ اگر نہیں جانتے تو بھائی جس کو نہیں پتا وہ پوچھ لیتا ہے. اب تم پوچھتے بھی نہیں، تم کیا کرتے ہو؟ اپنی مرضی کرتے ہو. کیا کرتے ہیں ہم؟ اپنی مرضی کرتے ہیں. لاہور کا پتہ نہیں ہے، پوچھنا بھی کسی نے نہیں، جانا بھی ہے. پھر بھائی ہی جانا ہوئے گا روڈ، وہ چلتا رہتا ہے 12 گھنٹے 10 گھنٹے، کہتا ہے یار لاہور نہیں آ رہا. آخر میں کسی سے پوچھے گا بھائی لاہور جانا ہے، تو وہ کیا بتائے گا؟ وہ کہے گا بھائی تم تو اسلام آباد کی طرف آ گئے ہو. تو پہلے پوچھ لیا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی. بہرحال یہ جسم ایک سواری ہے اور روح کیا ہے؟ سوار. اب روح جتنی طاقتور، سوار جتنا طاقتور ہوگا وہ سواری کو اتنا قابو میں رکھے گا. سواری کمزور ہونی چاہیے، یعنی اتنی کمزور بھی نہ ہو کہ سفر پہ نہ جا سکے، لیکن بہرحال سوار کا طاقتور ہونا ضروری ہے. اگر سوار ماڑا ہوئے، سواری طاقتور ہوئے تو پھر وہ جتنے مرضی پجاندی پھر دی وہ سٹ دوے گی. ہاں جی، ہوں نا جی. سواری گرا دے گی آپ کو، وہ آپ سے کنٹرول نہیں ہوگی.
تو سوار کا سواری پہ غالب آنا ضروری ہے منزل تک پہنچنے کے لیے۔ اسی لیے شیخ سعدی فرماتے ہیں یہ روح ایک سوار ہے، جسم سواری ہے۔ اپنے جسم کو اتنا سرکش نہ بنا لے کہ تیری روح کا اوپر سوار رہنا مشکل ہو جائے۔ اگر تیری روح طاقتور ہوگی، سواری جو جسم ہے وہ کمزور ہوگا، تو تیری یہ روح اس کو منزل تک لے جائے گی۔ لیکن اگر تیری سوار ہی کمزور ہوا تو یہ سواری سرکش ہو کے تجھے آخرکار کیا کرے گی؟ گرا دے گی، اور تو اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو منزل تک پہنچانے کے لیے یہ روح کا نظام رکھا۔ اور یہودی آئے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، پوچھا روح کیا ہے؟ تو جبریل آ گئے، قُلْ رُوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، محبوب ان سے فرما دو کہ روح میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا امر ہے۔ کوئی روح کی حقیقت کو پا سکتا نہیں ہے۔ تو اس لیے